بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت کے متعلق ہے جو ہماری صحت کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی، مچھلی اور گوشت سے زیادہ طاقتور غذا ہے، اور وہ غذا یہ ننھے منھے سے تل ہیں۔ اور انہی تلوں کے متعلق طبی تاریخ دانوں نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ اس پودے کی دریافت ایشیا یا مشرقی افریقہ میں ہوئی، اور قدیم مصری تل کو اناج کے طور پر اس کا آٹا بنا کر استعمال کرتے تھے۔ اور معلوم تاریخ میں درج ہے کہ کم از کم 5000 سال سے چائنیز بھی اس کے استعمال کر رہے ہیں۔ گزرے وقتوں میں چائنیز اس کا تیل جلا کر اس سے کاجل بناتے تھے، اور رومی تلوں کو زیرے کے ساتھ پیس کر اس کی روٹی بنا کر استعمال کرتے تھے۔ اور اس بیج کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ انہی روحانی طاقتوں کو جدید سائنس نے جادوئی فوائد کا نام دے کر دریافت کیا، اور آج ہم آپ کو انہی جادوئی فوائد سے آگاہ کریں گے جو زندگی کے بیشتر مواقع پر آپ کو مختلف فوائد پہنچائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستوں، عام دستیاب ہونے والے تل گوشت کے خواص کی حامل غذا ہے۔ ان میں گوشت سے زیادہ پروٹین اور دودھ سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ یہ مختلف کھانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مٹھائیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ یہ سفید، کالے اور لال رنگ میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کالے اور سفید تل زیادہ مشہور ہیں۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے یہ بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تل وٹامنز، منرلز، قدرتی تیل اور دیگر نامیاتی مرکبات جیسے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، مینگنیز، کاپر، زنک، فائبر، وٹامن B6، فولیٹ اور پروٹین سے لبریز ہوتے ہیں۔ تل شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات، دل کی بیماریاں، منہ کی بیماریوں اور کشیدگی سے بچاتا ہے، اور جسم سے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ تل کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دھاتوں کا تناسب بہت اچھا ہوتا ہے۔ جس دھات کی جسم کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے، اور جس دھات کی کم ضرورت ہوتی ہے وہ کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تل ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے باعث ڈپریشن میں مبتلا افراد کو اس کیفیت سے نجات دلاتے ہیں۔ ہمیں قدرت کی عطا کردہ اس نعمت سے موسم سرما میں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین ان کو گرمیوں میں زیادہ کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کی تاثیر گرم تر ہے، البتہ آپ اعتدال میں رہ کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اسے بھگو کر اس کے استعمال کریں، البتہ حاملہ خواتین حتی الامکان اس سے پرہیز کریں۔ وہ خواتین ضرور کھائیں جنہیں حمل نہ ٹھہر رہا ہو، لیکن جو ہی حمل ٹھہر جائے کھانا چھوڑ دیں۔ اسی طرح خونی بواسیر یا دست روکنے میں تل 1 حصہ، چینی 2 حصے اور بکری کا دودھ 4 حصے ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر پاخانے کے ساتھ خون آ رہا ہو تو ہاتھوں سے تلوں کے ساتھ چینی پیس کر یا کوٹ کر شہد میں ملا کر کھلانے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ خواتین کے ایام میں اگر بے قاعدگی کی شکایت ہو جائے تو انہیں تل کھانے چاہیے۔ اس کے لیے 2 چائے کے چمچے تل پیس کر 1 گلاس پانی میں ابال لیں، یہاں تک کہ پانی 1/4 رہ جائے، پھر یہ پانی پی لیں۔ ایام میں بے قاعدگی جاتی رہے گی۔ جن افراد کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں وہ تلوں کے تیل سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تلوں کے تیل سے نہ صرف بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچہ کالے تل منہ میں ڈال کر خوب چبائیں۔ جب یہ تل رس کی شکل اختیار کر لیں تو نگل لیں، پھر تھوڑا سا تازہ پانی پی لیں۔ تل کھانے کے 3 گھنٹے بعد تک کچھ نہ کھائیں۔ اس طریقے کے مطابق روزانہ 1 سال تک تل کھاتے رہیں تو آپ کی عمر ایک جگہ پر آ کر رک جائے گی، یعنی بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ تل جلد کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ یہ اندرونی طور پر ہونے والی خراش کو ختم کر کے سکون پہنچاتے ہیں۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کالے تل بہترین ہیں کیونکہ ان میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ اگر کالے تل نیم گرم پانی میں بھگو کر گرائنڈ کر کے چھان کر اس میں دودھ ملا کر پیا جائے تو چند روز میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ موٹے ہونے کے خواہش مند افراد تل کو بادام اور خشخاش کے ساتھ کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھڑوانے میں تل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اگر آدھا چمچہ تل روزانہ کھلا دیے جائیں تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔
بوڑھے افراد بھی موسم سرما میں بار بار پیشاب آنے کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے تل کے لڈو بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں اعصابی کمزوری کے باعث یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ تل کے لڈو اعصاب کو طاقت بخشتے ہیں۔ تل اور السی کے بیج ہم وزن تقریباً 2 چمچ لے کر 1 چٹکی نمک اور تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھانے سے نمونیا اور دمہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تلوں میں موجود وافر کیلشیم کے باعث ہڈیوں کے مسائل سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان میں موجود فائبر کی وجہ سے قبض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ان میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، جس کے باعث شوگر کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ دل کے نظام کی کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا تیل بلڈ شوگر لیول بہتر کرتا ہے۔ تلوں کا تیل صحت مند بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، خصوصاً ہائی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں شوگر کے شکار چوہوں کو 42 دن تک غذا میں 6% حصہ تلوں کے تیل کا استعمال کرایا گیا تو ان کے بلڈ شوگر لیول میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ یہ تیل طویل المیعاد بنیادوں پر بلڈ شوگر ریگولیشن میں کردار ادا کر سکتا ہے، اور شوگر ٹائپ 2 کے شکار 46 افراد پر ہونے والی ایک تحقیق میں 90 دن تک اس تیل کے استعمال سے خالی پیٹ بلڈ شوگر اور ہیموگلوبن A1C کی سطح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ بالوں کو چمکدار اور گھنا بناتا ہے۔ بال روکھے، بے جان یا گرنے لگیں تو اکثر افراد مہنگی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں، جن کے نتائج بھی مثبت نہیں ہوتے۔ تو ایسے افراد کے لیے تلوں کا تیل فائدہ مند ہے، جس میں وٹامن B اور E، میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس ہوتے ہیں، جو کہ بالوں اور کھوپڑی کے لیے ضروری اجزاء ہیں۔ اس کی معمولی سی مقدار سے سر پر مالش کریں اور 30 منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد گرم پانی اور شیمپو سے بال دھو لیں۔ اسی طرح گرمیوں کے موسم میں آپ 1 چائے کا چمچ سفید تل رات بھر کے لیے پانی کی کچھ مقدار میں بھگو دیں۔ صحت مند ہڈیوں کے لیے صبح اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو گڑ اور تلوں کو ملا کر استعمال کرنے سے نہ صرف خطرناک بیماریاں فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں گی، بلکہ آپ کے جسم کو مچھلی، مٹن، گوشت اور دودھ سے زیادہ طاقت ملے گی۔ گڑ ہمارے معدے کے لیے معجزاتی خوبیاں رکھتا ہے۔ گڑ نہ صرف ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کی صفائی کرتا ہے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیا جائے تو کھایا پیا سب ہضم ہو جاتا ہے، جبکہ تل کے درجنوں فوائد آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا کر کمزور نظر کو تیز کرنے، حافظہ اور اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ فالتو چربی ختم کرنے اور کولیسٹرول کم کرنے اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گڑ اور تلوں کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ یہ نسخہ کیلشیم اور پروٹین سے مالا مال ہوتا ہے۔ جوڑوں اور کمر میں درد رہتا ہو تو انشاءاللہ اس نسخے سے ہڈیوں کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سبزیوں میں گڑ اور تلوں کو اگر ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو کمزور جسم مضبوط اور تمام پوشیدہ کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حمل کے بعد خواتین کو گڑ اور تل کے لڈو بنا کر ضرور کھلائیں، حمل کی تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں گڑ اور تلوں کا خاص نسخہ بنانا کیسے ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پرانا دیسی گڑ۔ اس کو پیس کر باریک کر لیں۔ یہ گڑ اتنا ہو کہ 1 کپ بن جائے۔ کالے یا سفید تل جو بھی مل جائیں 2 کپ وہ لے لیں، اور 1 کپ کے قریب باریک کٹا ہوا کھوپرا لے لیں۔ بادام 10 سے 15 گریاں لے لیں، اور سونف 2 کھانے کے چمچ لے لیں۔ اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں۔ سفوف کو ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ رات کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اس سفوف کی 2 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ یقین کریں اس سے آپ کو بہترین فائدے اور طاقت ملے گی۔ معدے، مثانے، دماغ اور نظر کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جن کا مزاج گرم ہے یا پھر جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کے استعمال نہ کریں۔ سردی کے موسم میں اس نسخے کے استعمال آپ کو بڑی بڑی مہنگی دوائیوں سے بچا سکتا ہے، اس لیے سرد علاقوں کے لوگ اس نسخہ کو ضرور آزمائیں۔ ایک ضروری بات ذہن نشین کر لیں کہ مختلف مزاج والوں کے لیے تل نقصان دہ بھی ہیں، اس لیے اس کے استعمال کرنے سے قبل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔